جامعہ الازہر کی دیواریں صرف پتھروں کا مجموعہ نہیں بلکہ ان عظیم دماغوں کی امین ہیں جنہوں نے انسانی تہذیب کی بنیادیں رکھی تھیں۔ آج ہم اس سنہری عہد میں داخل ہو رہے ہیں جہاں عقل اور سچائی کا ٹکراؤ ہوتا تھا۔ یہ داستان ہے ان ستاروں کی جن کی روشنی سے مغرب کے اندھیرے دور ہوئے، ابن سینا، الرازی اور امام الغزالی۔ ایپیسوڈ 2 میں خوش آمدید، جہاں ہم علم کے اس سمندر کی گہرائیوں میں اتریں گے جسے عظیم علماء کا عہد کہا جاتا ہے۔ یہ جامعہ الازہر کے اس سنہری عہد کی داستان ہے جب قاہرہ کی فضاؤں میں صرف خوشبو نہیں بلکہ فکر و دانش کی لہریں بستی تھیں۔ یہ وہ وقت ہے جب انسانی عقل نے ستاروں کی چال سے لے کر جسم کے ریشوں تک ہر حقیقت کو پانے کی قسم کھائی تھی۔ اندھیری رات ہے، قاہرہ کی گلیوں میں سکوت ہے، لیکن الازہر کی کھڑکیوں سے تیل کے چراغوں کی مدھم روشنی جھانک رہی ہے۔ سال 970 عیسوی ہے۔ فاطمی سپہ سالار جوہر ثقلی نے خلیفہ المعز کے ویژن کو پتھروں میں ڈھال دیا ہے۔ آنے والی کئی صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جائیں گی۔ الازہر ہے، یہاں سرجری کے درخشاں مرکز جس کا نام فاطمہ الزہرا کی نسبت سے چنا گیا۔ 975 عیسوی کی ایک ٹھنڈی صبح یہاں پہلی باقاعدہ کلاس کا آغاز ہوتا ہے۔ قاضی ابو الحسن علی ابن نعمان فقہ کا وہ پہلا بیج بو رہے ہیں جو آگے چل کر علم کا ایک ایسا تناور درخت بنے گا جس کی جڑیں 1000 سال لمبی ہوں گی۔ تم الازہر کے مرکزی صحن میں داخل ہوتے ہو۔ یہاں سنگ مرمر کے ستونوں کے درمیان علم کے حلقے لگے ہوئے ہیں۔ فضا میں سرکنڈوں کے قلم کے کاغذ پر چلنے کی آواز موسیقی کی طرح گونجتی ہے۔ یہ وہ عہد ہے جب علم کسی کی میراث نہیں، خلیفہ العزیز اور ان کے بصیرت افروز وزیر یعقوب ابن کلس نے وقف کا وہ انقلابی نظام قائم کیا ہے جس نے تعلیم کو ہر طالب علم کے لیے مفت کر دیا ہے۔ یہاں غریب اور امیر ایک ہی صف میں بیٹھے ہیں۔ طالب علموں کو نہ صرف رہائش اور کھانا دیا جاتا ہے بلکہ تحقیق کے لیے قلم، کاغذ اور سیاہی بھی ریاست کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔ اب ذرا الازہر سے تھوڑی دور دارالعلم یا دارالحکمت کی طرف دیکھو۔ سال 1005 ہے اور خلیفہ الحاکم نے ایک ایسی لائبریری کی بنیاد رکھی ہے جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ یہاں عقل انسانی کا ہر نچوڑ موجود ہے۔ ریاضی، فلکیات، طب اور فلسفہ کی لاکھوں کتابیں الماریوں میں سجی ہیں۔ ہوا میں پرانے کاغذوں اور زعفرانی سیاہی کی دھیمی سی مہک رچی ہوئی ہے۔ اسی لائبریری کے ایک کونے میں ابن ہیتھم بیٹھا ہے۔ وہ بصریات، آپٹکس کا وہ جینیس ہے جسے آج دنیا بابائے بصریات کہتی ہے۔ چراغ کی لرزتی ہوئی لو میں وہ عدسوں، لینسز اور روشنی کے سفر کے تجربات کر رہا ہے۔ وہ ثابت کرتا ہے کہ روشنی آنکھ سے نہیں نکلتی بلکہ اشیاء سے ٹکرا کر آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب جدید سائنس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ لیکن الازہر کا ماحول صرف تجربات تک محدود نہیں۔ یہاں بحث و مباحثے کی وہ گرم بازاری ہے جو ذہنوں کو جلا دیتی ہے۔ اس علمی میدان میں ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کے نظریات پر بحث ہو رہی ہے۔ اگرچہ الرازی کا تعلق بغداد سے تھا، لیکن الازہر کے حلقوں میں ان کی کتابیں الجدری اور الحسبہ نصاب کا حصہ ہیں۔ یہاں کے طبیب الرازی کے متعدی امراض کے نظریات کو پرکھ رہے ہیں اور ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ الازہر کا استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے، الرازی بڑا ہے لیکن حقیقت اس سے بھی بڑی ہے۔ یہی وہ روح جستجو ہے جس نے الازہر کو عظیم بنایا۔ طب کے شعبے میں الازہر کا جلال دیدنی ہے۔ دیکھو اس حلقے کو جہاں علی ابن رضوان بیٹھا ہے۔ وہ قاہرہ کا چیف فزیشن ہے۔ وہ یونانی طبیب بقراط کی اخلاقیات پر درس دے رہا ہے۔ ایک طبیب کو خوش لباس، خوشبودار اور مریض کے رازوں کا امین ہونا چاہیے۔ اور اسی دوران قاہرہ کے علمی افق پر ایک ایسا نام ابھرتا ہے جس نے آنے والی صدیوں کی فکر کو بدل دینا ہے، امام محمد الغزالی۔ الازہر کے علماء الغزالی کے فلسفے کو پڑھ رہے ہیں، اس پر تنقید کر رہے ہیں اور اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔
یہ الازہر کی رواداری تھی کہ یہاں مخالف نظریات کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی تھی جتنی کہ اپنی عقائد کو۔ تم اس دور کے قاہرہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے ناصر خسرو سے ملتے ہو۔ وہ اندلس سے آیا ہوا ایک سیاح ہے جو دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں کے جوہری اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کیونکہ علم نے اس معاشرے کو دیانت سکھا دی ہے۔ الازہر کے ہاسٹلز میں رات گئے تک طالب علم جاگ رہے ہیں۔ کوئی قدیم یونانی نسخے کا ترجمہ کر رہا ہے، کوئی ستاروں کے نقشے زیج بنا رہا ہے۔ یہاں ہر مذہب اور ہر مسلک کے لوگ موجود ہیں۔ پھر وقت بدلتا ہے، حملے ہوتے ہیں، صلیبی جنگیں آتی ہیں، لیکن الازہر کی شمع گل نہیں ہوتی۔ مملوک دور آتا ہے اور الازہر کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ الازہر کی دیواریں گواہ ہیں کہ جب نپولین کی فوجوں نے اس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی تو یہاں کے علماء اور طالب علم ہی مزاحمت کی پہلی دیوار بنے۔ آج جب تم جدید دنیا میں سانس لے رہے ہو تو یاد رکھو کہ وہ ڈگری جو تم حاصل کرتے ہو اس کی جڑیں الازہر کے اسی سنہری دور میں ہیں۔ یونیورسٹی کا تصور، فیکلٹی کا ڈھانچہ اور اجازہ یعنی ڈگری دینے کی روایت، یہ سب الازہر کے ان گمنام علماء کا تحفہ ہے۔ دیکھو، الازہر کے مینار آج بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان پتھروں سے ابھی بھی وہی صدا آ رہی ہے، علم ہی نجات ہے۔ الازہر کل بھی علم کا مرکز تھا، آج بھی ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا، کیونکہ جس جگہ عقل اور سچائی کا ملاپ ہوتا ہے وہ مقام لافانی ہو جاتا ہے۔ علماء کا یہ عہد تو محض آغاز تھا، الازہر کی اصل طاقت تو ابھی سامنے آنا باقی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایجادات تھیں جنہوں نے جدید میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھی؟ اور کیسے الازہر کے طبیبوں نے وہ سرجریاں کیں جن کا تصور بھی اس دور میں ناممکن تھا؟ ان تمام سنسنی خیز انکشافات کے لیے دیکھنا نہ بھولیے گا ہماری اگلی قسط، ایپیسوڈ 3، طب اور سائنس کا انقلاب۔ تاریخ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ اس سنہری تاریخ کا کوئی بھی حصہ مس نہ کر سکیں۔